جمعرات کی رات سکندرآباد ریلوے اسٹیشن اور جیمز اسٹریٹ کے درمیان ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا جس میں MMTS ٹرین سے گرنے کے نتیجے میں 35 سالہ شخص کی ہو گئی موت۔ مہلوک کی شناخت KSI گنیش کے طور پر ہوئی ہے جو پیشے کے اعتبار سے میستری تھا اور جگت گری گٹا ہاؤسنگ بورڈ کالونی کا رہائشی بتایا گیا ہے۔ یہ حادثہ رات تقریباً 11 بجے اس وقت پیش آیا جب وہ شخص MMTS ٹرین نمبر 47218 میں سفر کر رہا تھا۔ اچانک توازن بگڑنے کے باعث وہ چلتی ٹرین سے نیچے گر گیا جس سے اسے شدید چوٹیں آئی اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ واقعے کے فوراً بعد لوکو پائلٹ نے ریلوے حکام کو اطلاع دی جس پر پولیس موقع پر پہنچی اور تحقیقات کا آغاز کیا۔ فاتحہ ناش کو بغیر پوسٹ مارٹم گاندھی اسپتال کے مداخلہ منتقل کر دیا گیا۔ بنگلہ دیش میں کچھ دن پہلے فائرنگ کے واقعے میں زخمی ہونے والے انقلابی تنظیم انقلاب منچ کے کنوینر شریف عثمان بن ہیدی سنگاپور میں علاج کے دوران انتقال کر گئے۔ ان کی موت کے بعد بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ سمیت کئی علاقوں میں پرتشدد واقعات پر شدید کشیدگی پھیل گئی۔ چٹگانگ میں واقع بھارتی اسسٹنٹ ہائی کمیشن کے دفتر کو رات تقریباً 11 بجے مظاہرین نے گھیر لیا اور بھارت اور عوامی لیگ کے خلاف نعرے لگائے۔ شرپسند عناصر نے بنگلہ دیش کے معروف انگریزی اخبار ڈیلی اسٹار کے دفتر پر حملہ کیا اور ڈھاکہ کے کابران بازار میں واقع اس کے دفتر کو آگ لگا دی۔ کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد تقریباً 25 صحافیوں کو آگ سے بحفاظت نکال لیا گیا جن میں خواتین صحافی بھی شامل تھی۔ دفتر کی 2 منزلیں آگ کی لپیٹ میں آ گئی۔ اسی طرح بنگالی اخبار پروتھم آلوک کے دفتر پر بھی ہنگامہ آرائی کی گئی۔ شرپسندوں سے بات کرنے کی کوشش کرنے والے اخبار نیوز ایج کے ایڈیٹر نور الکبیر پر بھی حملہ ہوا۔ ان حالات کے پیش نظر بنگلہ دیش کے بڑے اخبارات نے آج اپنی اشاعتی سرگرمیاں معطل کر دی۔ حیدرآباد کے مضافاتی علاقے شنکر پلی ریلوے اسٹیشن کے قریب اس وقت سنسنی پھیل گئی جب حیدرآباد سے بیلگاوی جانے والی خصوصی ٹرین کے ایک بوگی میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ بریک جام ہونے کے باعث اٹھنے والے جولوں اور دھوئیں سے مسافروں میں خوف و ہراس مچ گیا اور ٹرین میں افراتفری کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی اسٹیشن ماسٹر نے فوری طور پر لوکو پائلٹ کو خبردار کیا۔ لوکو پائلٹس نے حاضری دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فائر سلنڈر کی مدد سے آگ پر قابو پا لیا جس کے نتیجے میں ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔ آگ بجھنے کے بعد ریلوے عملے نے بوگی کا معائنہ کیا جبکہ محفوظ رہنے پر مسافروں نے راحت کی سانس لی۔ زیادہ منافع کا لالچ دے کر عوام سے سرمایہ جمع کرنے اور بعد میں دھوکہ دینے کے معاملے میں ہیرا گروپ اور اس کے ڈائریکٹر نوہرا شیخ کو ہائی کورٹ نے سخت سزا سنائی۔ عدالت نے کورٹ کا وقت ضائع کرنے اور بار بار عرضیاں داخل کر کے نیلامی رکوانے کی کوشش پر 5 کروڑ روپے جرمانہ عائد کیا۔ عدالت نے وعدہ کیا ہے کہ ہیرا گروپ کی جائیدادوں کی نیلامی کی اجازت پہلے ہی سپریم کورٹ دے چکی ہے اور اس پر عمل درآمد کے لیے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کارروائی کر رہی ہے۔ نیلامی کے لیے میٹل اسکریپ ٹریڈ کارپوریشن کے آن لائن پورٹل پر 59 جائیدادیں منتخب کی گئی جن کی نیلامی 26 دسمبر کو ہوگی۔ سماعت کے دوران جسٹس ناگیش بھیمپا نے ہیرا گروپ کے رویے پر سخت برہمی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش ناقابل قبول ہے۔ عدالت نے حکم دیا کہ 5 کروڑ روپے کی رقم 8 ہفتوں کے اندر وزیراعظم ریلیف فنڈ میں جمع کرائی جائے۔ ساتھ ہی نیلامی رکوانے سے متعلق تمام دلائل کو مسترد کرتے ہوئے عرضی خارج کر دی گئی۔ تلنگانہ گروپ 3 کے امیدواروں کے نتائج جمعرات کو جاری کر دیے گئے۔ سلیکشن لسٹ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کی جانب سے جاری کی گئی جس میں مجموعی طور پر 1370 امیدواروں کا انتخاب عمل میں آیا۔ واضح ہے کہ گروپ 3 کا امتحان گزشتہ سال 17 اور 18 نومبر کو منعقد ہوا تھا۔ یہ امتحان جونیئر اسسٹنٹ لوئر ڈویژن اسٹینو ٹائپسٹ جونیئر اسٹینوگرافر سمیت مختلف ملازمتوں پر تقرری کے لیے لیا گیا تھا جس میں تقریباً 2.5 لاکھ امیدواروں نے شرکت کی تھی۔ میاں پور کے علاقے امبیڈکر بستی کے ایک اپارٹمنٹ میں ایک شخص صارفین کو معلومات فراہم کیے بغیر ہی ان میٹروں کی بجلی بند کر دی جن میٹروں کے بل باقی تھے۔ مکینوں نے بتایا ہے کہ جن کے بلز کی قیمت 520، 540، 630 روپے اور 1000 سے کم روپے تھے ان کے میٹر بند کر دیے گئے۔ جب بل کلکٹر سے کہا گیا ہے کہ بل 1 سے 2 دن میں ادا کر دیا جائے گا تب بھی ایک نہ سنی۔ بل کلکٹر نے نقد رقم کے بجائے فون پے کے ذریعے بل ادا کرنے کو کہا تو مقامی خواتین نے بتایا کہ انہیں فون پے کے ذریعے بل ادا کرنے نہیں آتا۔ ایک صارف نے بل ادا کرنے کے بعد میٹر کا سوئچ آن کیا تو بل کلکٹر نے اسے دھمکایا اور کہا کہ قواعد کی خلاف ورزی کی گئی تو ان کے خلاف شکایت کرنے کی دھمکی دی۔